مکتوب نمبر 62 اہل مصر کے نام مالک اشتر کے ذریعے جب ان کو والی مصر بنا کر روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده۔ اما بعد پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا اور مرسلین کے لیے گواہ اور نگراں بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد ہی مسلمانوں نے ان کی خلافت میں جھگڑا شروع کر دیا۔ فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات میرے خیال میں بھی نہ تھی اور نہ میرے دل سے گزری تھی کہ عرب اس منصب کو ان کے اہل بیت سے اس طرح موڑ دیں گے اور مجھ سے اس طرح دور کر دیں گے۔ فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله۔ کہ میں نے اچانک یہ دیکھا کہ لوگ فلاں شخص کی بیعت کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، تو میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا یہاں تک کہ یہ دیکھا کہ لوگ دین اسلام سے واپس جا رہے ہیں اور پیغمبر کے قانون کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب۔ تو مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اس رخنے اور بربادی کو دیکھنے کے بعد بھی میں نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کی تو اس کی مصیبت روز قیامت اس سے زیادہ عظیم ہوگی جو آج اس حکومت کے چلے جانے سے سامنے آ رہی ہے، جو صرف چند دن رہنے والی ہے اور ایک دن اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح سراب کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه۔ یا آسمان کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں نے ان حالات میں قیام کیا یہاں تک کہ باطل زائل ہو گیا اور دین مطمئن ہو کر اپنی جگہ پر ثابت ہو گیا۔ إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاء الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي۔ خدا کی قسم اگر میں تنہا ان کے مقابلے پر نکل پڑوں اور ان سے زمین چھلک رہی ہو تو بھی مجھے فکر اور وحشت نہ ہوگی کہ میں ان کی گمراہی کے بارے میں بھی اور اپنے ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں بھی بصیرت رکھتا ہوں اور پروردگار کی طرف سے منزل یقین پر بھی ہوں۔ وإني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر الراج، ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها فجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا۔ اور میں لقائے الہی کا اشتیاق بھی رکھتا ہوں اور اس کے بہترین اجر و ثواب کا منتظر اور امیدوار بھی ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ امت کی زمام احمقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ مال خدا کو اپنی املاک اور بندگان خدا کو اپنا غلام بنا لیں۔ والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام،
وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرذائخ. نیک کرداروں سے جنگ کریں اور فاسقوں کو اپنی جماعت میں شامل کر لیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے سامنے شراب پی ہے اور ان پر اسلام میں حد جاری ہو چکی ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے جب تک انہیں فوائد نہیں پیش کر دیے گئے. فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم. ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت وإلى أمصاركم قد افتتحت. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرح جہاد کی دعوت نہ دیتا اور سرزنش نہ کرتا اور قیام پر آمادہ نہ کرتا، بلکہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا کہ تم سرتابی بھی کرتے ہو اور سست بھی ہو. کیا تم خود نہیں دیکھتے کہ تمہارے اطراف کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے شہروں پر قبضہ ہوا جا رہا ہے؟ وإلى ممالككم تزوى وإلى بلادكم تغزى. انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم. تمہارے ممالک کو چھینا جا رہا ہے اور تمہارے علاقوں پر دھاوا بولا جا رہا ہے. خدا تم پر رحم کرے، اب دشمن سے جنگ کے لیے نکل پڑو. ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل ويكون نصيبكم الأخس. وإن أخ الحرب الأرق ومن نام لم ينم عنه والسلام. اور زمین سے چپک کر نہ رہ جاؤ، ورنہ یوں ہی ذلت کا شکار رہو گے، ظلم سہتے رہو گے اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا. اور یاد رکھو کہ جنگ آزما انسان ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس کا دشمن ہرگز غافل نہیں ہوتا ہے. والسلام.